اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے 6 رکوع میں جو مواد بیان ہوا ہے نا، اس کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس جائزے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ بہت اہم واقعات اور ان میں جو سبق پوشیدہ ہیں ان کو سمجھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس آڈیو سورس میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ صرف کہانی نہ سنیں بلکہ اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس تک پہنچیں۔ بالکل، اور یہ گفتگو خاص طور پر آپ دیکھیں اس نقطے کے گرد گھومے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن بے شمار نعمتوں سے نوازا، پھر ان سے توقعات کیا تھیں اور ان کا رد عمل کیا رہا۔ یہ ایک طرح سے انسانی فطرت، ذمہ داری اور اللہ کی رحمت کے اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے جو اس ماخذ میں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ جو ماخذ ہے اس کا آغاز ہی بنی اسرائیل کو اللہ کی وہ نعمتیں یاد دلانے سے ہوتا ہے جن کی وجہ سے آپ کہیں کہ ایک زمانے میں انہیں دنیا کی دوسری قوموں پر ایک فضیلت حاصل تھی۔ یہ فضیلت کس بنیاد پر تھی؟ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ خاص طور پر انہیں حق کا علم دیا گیا تھا اور امامت عالم یعنی دنیا کی رہنمائی کا منصب یہ انہیں سونپا گیا تھا۔ یہ کوئی آپ سمجھے معمولی اعزاز نہیں تھا۔ جی، اور ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ فضیلت صرف اعزاز نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی۔ یہ کوئی نسل کی وجہ سے برتری نہیں تھی، نہیں، بلکہ علم اور ذمہ داری کی بنیاد پر تھی۔ اچھا، اور اسی کے فوراً بعد ماخذ آخرت کے بارے میں ان کی کچھ غلط فہمیوں پر تنبیہ کرتا ہے۔ یہ جو ایک تصور ہے نا کہ ہم چونکہ فلاں نبی کی اولاد ہیں یا بزرگوں سے نسبت ہے تو بس بخشے جائیں گے، جی، ماخذ اسے صاف صاف غلط فہمی قرار دیتا ہے۔ یہ بہت واضح کیا گیا ہے کہ بھائی نجات کا دار و مدار تو ذاتی اعمال پر ہے، نہ کہ کسی خاندانی نسبت پر۔ یعنی یہ خیال کہ آخرت میں کوئی سفارش چلے گی یا کوئی فدیہ دے کر چھوٹ جائے گا یا کوئی رشتہ دار کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، ماخذ کہتا ہے یہ سب خام خیالی ہے۔ بالکل، بلکہ یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ شاید یہی سوچ کہ بزرگوں کا دامن پکڑ لیں گے تو پار اتر جائیں گے، یہی بنی اسرائیل کے عقائد اور اعمال میں بگاڑ کی ایک بڑی وجہ بنی۔ ہر شخص کو اپنے کیے کا جواب وہ خود ہی دینا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے ماخذ شروع میں ہی بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اب ذکر آتا ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں یعنی آل فرعون کی غلامی سے نجات کا۔ ماخذ یاد دلاتا ہے کہ یہ غلامی کتنی سخت تھی، مطلب بنی اسرائیل کے لڑکوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا، جی، اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، جو شدید ذلت اور بے بسی کی علامت تھی۔ اور اس نجات کو قرآن میں جیسا کہ ماخذ وضاحت کرتا ہے بلائے عظیم یعنی بڑی آزمائش کہا گیا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ نجات کو بھی آزمائش کہا جا رہا ہے۔ آزمائش کس بات کی؟ آزمائش آپ دیکھیں 2 پہلوؤں سے تھی۔ ایک تو یہ کہ کیا ظلم کی اس چکی میں پسنے کے بعد یہ قوم اخلاقی اور روحانی طور پر کندن بن کر نکلتی ہے یا نہیں۔ ٹھیک، اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ جب انہیں اتنی بڑی معجزاتی نجات ملی، سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، تو کیا وہ اس پر شکر گزار بنتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، یا پھر احسان فراموشی دکھاتے ہیں؟ یعنی کامیابی اور خوشحالی بھی وہ ایک امتحان ہے۔ بالکل، اور پھر وہ واقعہ جس میں سمندر پھاڑ کر راستہ بنایا گیا، انہیں سلامتی سے گزارا گیا، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا۔ اس عظیم الشان معجزے اور نعمت کی بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ واقعات تو ان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ تھے۔ جی، ان عظیم واقعات کے بعد اب بنی اسرائیل ایک آزاد قوم کی حیثیت سے جزیرہ نمائے سینا میں تھے۔ یہاں ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں اور دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا۔ اچھا، ماخذ بتاتا ہے کہ اس کا مقصد قوم کے لیے شریعت یعنی زندگی گزارنے کے تفصیلی قوانین اور ہدایات دینا تھا۔ ایک منظم معاشرے کے لیے یہ ضروری تھا۔ ماخذ اس ضمن میں بائبل کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا آپ کہیں کہ ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تھے، قوم نے پیچھے سے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی بڑی نعمتوں اور نشانیوں کے بعد؟
ماخذ اس کی کچھ وجوہات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل ایک لمبا عرصہ مصر میں رہے تھے جہاں گائے اور بیل کی پوجا وہ عام تھی۔ اسی طرح کنعان کی اقوام میں بھی یہ رواج تھا، تو غلامی اور پستی کے دور میں وہ اپنے مصری آقاؤں کے عقائد اور رسوم سے متاثر ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں اور شاید سامری نامی شخص کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ گویا پرانے اثرات نے وہ دوبارہ سر اٹھایا۔ ماخذ اس حوالے سے بائبل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ تو شرک تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ تو سب سے سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جی یقیناً، اور یہ ان کی تاریخ کا ایک بہت آپ کہیں تاریخ باب ہے، لیکن یہاں اللہ کی رحمت کا پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اس عظیم گناہ کے باوجود جب انہوں نے بعد میں توبہ کی تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اس امید پر کہ شاید اب وہ سبق سیکھیں اور شکر گزار بنیں۔ اچھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اور بہت بڑا احسان تھا۔ اسی دوران جب قوم یہ گناہ کر رہی تھی، کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو کیا عطا ہوا تھا؟ انہیں کتاب اور فرقان عطا کی گئی۔ کتاب سے مراد غالباً تورات کے بنیادی احکامات یا وہ تختیاں الواح ہیں، اور فرقان کا لفظ بہت اہم ہے۔ فرقان؟ جی فرقان۔ ماخذ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ فرقان وہ چیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، ایک کسوٹی، ایک معیار، یعنی دین کا وہ علم، وہ سمجھ، وہ بصیرت جس سے انسان صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ صرف قانون کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک فکری اور اخلاقی رہنمائی تھی۔ اچھا، تو جب حضرت موسیٰ یہ کتاب اور فرقان لے کر واپس آئے اور قوم کو بچھڑا پوچھتے دیکھا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہرہ بہت شدید ہوگا۔ وہ شدید غصے اور غم میں مبتلا ہوئے کہ ان کی قوم نے یہ کیا کر ڈالا۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خالق کے حضور رجوع کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ اپنے لوگوں کو قتل کرو؟ جی، ماخذ کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس شرک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دوسروں کو غرغلایا، انہیں سزائے موت دی جائے، اور یہ سزا انہی کے قبیلے کے وہ لوگ نافذ کریں جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو بہت سخت حکم لگتا ہے۔ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کی ایسی ہی سخت سزا مقرر کی گئی تاکہ آئندہ نسلیں اس سے باز رہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری تھی، اور جب انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پھر سزا کے ساتھ رحمت کا پہلو نمایاں ہے۔ یہ تو بچھڑے والا واقعہ ہوا۔ کیا نافرمانیوں کا سلسلہ یہیں رک گیا یا یہ چلتا رہا؟ نہیں، افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ ماخذ ایک اور واقعہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے قوم کے سامنے اللہ کے احکامات پیش کیے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا: ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا، مطلب بات کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ؟ یہ تو بڑی گستاخی تھی۔ جی، بہت بڑی گستاخی تھی۔ ماخذ اس کی تفصیل بتاتا ہے کہ یہ واقعہ بھی کوہ طور کے قریب پیش آیا، جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے 70 منتخب نمائندوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں اور قوم کے سامنے گواہی دیں۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان میں سے کچھ شریر لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا۔ اچھا، تو اس گستاخی کی سزا میں ان پر ایک زبردست کڑک، ایک بجلی جیسی چیز، صاعقہ گری، اور وہ اسے دیکھتے ہی دیکھتے بے جان ہو کر گر پڑے۔ یہاں ماخذ قرآن اور بائبل کے بیان میں ایک فرق کی نشاندہی بھی کرتا ہے نا؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جس پر ماخذ توجہ دلاتا ہے۔ بائبل میں ذکر ہے کہ ان 70 نمائندوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا پیا اور خدا نے ان پر ہاتھ نہ بڑھایا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس مطالبے پر ان پر عذاب آیا۔ ماخذ کہتا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بائبل میں ہی آگے چل کر حضرت موسیٰ کے خدا کو دیکھنے کی درخواست پر خدا کا جواب نقل ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ تضاد قابل غور ہے۔ لیکن پھر قرآن کے مطابق ان کے بے جان ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ مر گئے؟ یہاں پھر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ جی، ماخذ کہتا ہے کہ شاید اس عظیم احسان کے بعد ہی وہ شکر گزاری کی راہ اختیار کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نمونہ بار بار سامنے آ رہا ہے۔ نعمت،
پھر نافرمانی، پھر سزا یا تنبیہ، اور پھر اللہ کی رحمت اور معافی۔ واقعی یہ ایک مسلسل چکر نظر آتا ہے۔ اچھا، صحرائے سینا میں ان کی روزمرہ زندگی کیسی تھی؟ وہاں تو وسائل کی بہت کمی ہوگی۔ بالکل، اور یہاں ماخذ مزید نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ ماخذ نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایک کھلے تپتے ہوئے صحرا میں، اور ان کے پاس سر چھپانے کے لیے مناسب خیمے تک نہ تھے۔ صحیح۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک طویل عرصے تک بادلوں سے سایہ نہ رکھتا تو وہ دھوپ کی شدت سے ہی ہلاک ہو سکتے تھے۔ تو یہ مسلسل تحفظ ایک بڑی نعمت تھی۔ اور کھانے پینے کا انتظام وہ کیسے ہوتا تھا؟ اس کے لیے من و سلوا کا ذکر ہے۔ من کے بارے میں ماخذ بتاتا ہے کہ یہ دھنیے کے بیج جیسی کوئی چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور صبح زمین پر جمی ہوئی ملتی تھی، میٹھی ہوتی تھی۔ اچھا۔ اور سلوا بٹیر جیسے پرندے تھے جو جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور وہ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے تھے۔ ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل تھا کہ تقریباً 40 سال تک ایک پوری قوم، لاکھوں افراد پر مشتمل، کا گزارا ان قدرتی غیبی غذاؤں پر ہوتا رہا۔ 40 سال تک؟ جی، 40 سال۔ انہیں رزق کی فکر نہیں کرنی پڑی، فاقہ کشی نہیں کرنی پڑی۔ ماخذ اس کا موازنہ آج کے دور سے کرتا ہے کہ آج اگر کسی ترقی یافتہ ملک کو بھی چند لاکھ پناہ گزینوں کا خوراک کا انتظام کرنا پڑے تو کتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے، جبکہ یہاں اللہ نے 40 سال تک لاکھوں لوگوں کو کھلایا۔ یہ واقعی حیران کن پیمانے کی نعمت تھی۔ ان تمام نعمتوں اور تجربات کے بعد کیا ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی بہتری؟ اور کہانی کا اگلا حصہ ایک اور امتحان اور اس پر ان کے رد عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ماخذ کہتا ہے کہ اس بستی کی شناخت یقینی نہیں ہے کہ یہ کون سی تھی۔ چونکہ یہ واقعات اس دور کے ہیں جب بنی اسرائیل سینا میں ہی تھے، تو ممکن ہے یہ وہیں کا کوئی شہر ہو، یا بعض مفسرین کے نزدیک یہ شٹیم نامی جگہ تھی جو دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ اور داخل ہونے کا حکم کیا تھا؟ کیا کوئی خاص طریقہ بتایا گیا تھا؟ جی ہاں، اور یہی اصل نقطہ ہے۔ حکم یہ تھا کہ بستی کے دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور زبان سے حتتن کہتے جائیں۔ حتتن کا لفظ اہم ہے۔ ماخذ اس کے دو ممکنہ مطلب بیان کرتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ استغفار کا کلمہ تھا، یعنی وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوں کہ اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، گویا فتح کے وقت بھی اپنی پچھلی غلطیوں پر ندامت کا اظہار ہو۔ اور دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بستی کے باشندوں کے لیے عام معافی اور امان کا اعلان تھا، یعنی تکبر اور انتقام کے ساتھ نہیں، بلکہ عفو درگزر کا اعلان کرتے ہوئے داخل ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر انتہائی انکساری اور معافی کا پیغام لے کر داخل ہوئے تھے۔ صحیح۔ تو دونوں صورتوں میں یہ حکم عاجزی، شکر گزاری اور توبہ کی کیفیت کا تقاضا کر رہا تھا۔ لیکن کیا انہوں نے اس حکم کی پیروی کی؟ افسوس کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے اور ماخذ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ پس بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی۔ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی۔ بدل ڈالا؟ کیسے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے حتتن کی بجائے کوئی اور لفظ مذاق میں کہنا شروع کر دیا ہو، یا وہ تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حکم کی روح اور الفاظ دونوں کو پامال کیا۔ اور اس نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر آسمان سے رجز یعنی عذاب نازل کیا گیا۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہ سزا ان کی مسلسل نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کے جمع ہوتے جانے کا نتیجہ تھا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک پیٹرن بن چکا تھا۔ نعمتوں کی قدر نہ کرنا، احکامات کو توڑنا اور تنبیہات سے سبق نہ سیکھنا۔ تو اگر ہم اس پورے جائزے کو سمیٹیں جو اس چھٹے رکوع اور اس کی تفسیر پر مبنی ہے، تو کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ، جیسا کہ اس ماخذ میں پیش کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے لگاتار بے مثال نعمتوں کے نزول کی کہانی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ انسانی کمزوری، ناشکری، نافرمانی اور بغاوت کی بھی کہانی ہے۔ اور پھر ان سب کے باوجود یہ اللہ کی بے پایاں رحمت، مہلت دینے اور معاف کرنے کی بھی داستان ہے۔ یہ تضاد اللہ کی عطا اور انسان کی خطا اور پھر اللہ کی رحمت، یہ بار بار نمایاں ہوتا ہے۔
اور ماخذ کا بنیادی پیغام کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے ان واقعات سے؟ بنیادی پیغام بہت واضح ہے۔ محض نعمتوں کا مل جانا یا کسی خاص نسب سے ہونا یہ کامیابی یا نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل چیز ان نعمتوں پر شکر گزاری کا رویہ ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا ہے۔ جی، غلط عقائد، خاص طور پر شرک اور آخرت کے بارے میں غلط فہمیاں، حکم عدولی، احسان فراموشی اور تکبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو بالآخر اللہ کی ناراضگی اور سزا کا باعث بنتی ہیں۔ ماخذ بار بار اس نقطے پر زور دیتا ہے۔ تو یہ واقعات صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ان میں آنے والی تمام نسلوں، تمام انسانوں کے لیے گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ یہ تو جیسے آئینے ہیں جن میں ہم اپنا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ قصے محض ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، ان کا مقصد ہی عبرت اور نصیحت ہے۔ اور شاید سب سے اہم غور طلب نقطہ جس پر یہ گفتگو ختم کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، ماضی کی ان قوموں کے تجربات، ان کا اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے ساتھ کیا سلوک رہا، ان کے رد عمل کیا تھے، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کے اسباب کیا تھے۔ ان سب پر سنجیدگی سے غور کرنا آج ہمارے اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے اور مضبوط بنانے میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ تاریخی بیان ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جس کا جواب ہم سب کو خود تلاش کرنا ہے۔